In the name of Allah, the Compassionate, the Most Merciful. We bear witness that no one is worthy of worship but Allah, and we bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is indeed his final messenger. بہترین کلام اللہ کی کتاب کا کلام ہے اور بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعبیر القرآن عن علاقة الرجل بالمرأة تعبیر لطیف. The way the expression that the Quran uses in illustrating the relationship between man and woman is a beautiful one. یہ اللہ سے آغاز کرتا ہے اس امر پر زور دیتے ہوئے کہ ہم سب کا اصل ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہی جوہر سے بنائے گئے ہیں۔ ایک مرد کو عورت پر کوئی برتری حاصل نہیں اور ایک عورت کو مرد پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اس بنیاد پر اللہ ہم دونوں سے ایک جیسی توقعات وابستہ کرتا ہے۔ اللہ مرد سے اس لیے زیادہ توقع نہیں کرتا کہ وہ مرد ہے، اور عورت سے کم توقع اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک عورت ہے۔ روزانہ کی 5 نمازیں ہر ایک مسلمان پر فرض ہیں، رمضان کے روزے ہر ایک مسلمان پر فرض ہیں، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض ہے، نیکوکار بننا ہر ایک پر فرض ہے، اور تب جزا بھی ایک جیسی ہی ہے۔ آپ کا کوئی عمل اس وجہ سے ضائع نہ کیا جائے گا کہ آپ مرد ہیں یا عورت۔ رب کائنات ہر کسی کو مساوی جزا دیتا ہے۔ اللہ ترجیح کا یقین نہیں کرتا کہ مرد عورت سے بہتر ہے یا عورت مرد سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا گیا جبکہ مردوں کو بہتر سمجھا جاتا اور عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہم یہ تصور کرتے تھے کہ عورت کچھ بھی نہیں ہے، تاہم قرآن نازل ہونے کے بعد ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے عورتوں کو مردوں پر ترجیح دی ہے، کیونکہ عورتوں کے بارے میں مردوں کے مساوی ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایک جیسا ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ اس زندگی میں ہمارے مقصد کے بارے میں کس طرح سے بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورتیں زندگی میں ایک ہی مقصد کے حامل ہیں۔ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں اور محافظ ہیں، انہیں کی کرتے ہیں اور باہم اس سے بچتے ہیں جو کچھ بچے ایک جیسا مقصد، اور اللہ خصوصی طور پر فرماتا ہے کہ یہ محض مردوں کا کام نہیں بلکہ مردوں اور عورتوں کا کام ہے کہ انصاف قائم کریں، اور ان کا مقصد ناانصافی کا خاتمہ ہے۔ ہم والدین ہیں، تاہم کبھی کبھار ہم اسلام کی تعلیمات فراموش کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے محافظ بننے کی بجائے ایک دوسرے کے غیر مہذب پن کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک ہے۔ اسلام یہ فرماتا ہے کہ خاندان امن و سلامتی کا گہوارہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے علاوہ کہیں اور امن و سکون نہیں پا سکتے، لیکن اس وقت کیا وقوع پذیر ہوتا ہے جب خاندان آپ کے لیے بے چینی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ خاندان ایک ایسا مقام بن جاتا ہے جہاں پر آپ کی زندگی خلل اندازی کا شکار رہتی ہے۔ خاندان کا انصاف پر مبنی مقام نہیں رہتا بلکہ نا انصافی پر مبنی مقام بن جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین مرد وہ ہیں جو اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں، جو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، اور جب وہ شخص گھر سے باہر نکل جاتا ہے گھر کا ہر فرد خوش دکھائی دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کون کہتا ہے کہ میں اپنے خاندان سے نفرت کرتا ہوں؟ ایک بہن دوسری بہن سے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے متعارف کروا رہی تھی کہ میں اپنے خاندان سے نفرت کرتی ہوں۔ One sister was introducing herself to another sister and she said, "Where is your father?" And she said, "My father, may Allah bless his soul, he passed few years back."
اور بہن نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ کاش میرا باپ بھی فوت ہوا ہوتا، کیونکہ یہ کچھ نہیں کر رہا لیکن ہمارے خاندان کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ جب ہمارا باپ موجود ہوتا ہے تب یہ ایسے تھا جیسے انڈے کے خولوں پر چل رہا ہے، کسی کو توڑنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے لیکن ہمیشہ بہت سے توڑنے کا بندوبست کرتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ انڈوں کے خولوں پر چل رہے ہیں، لہٰذا ہم کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جب وہ موجود ہوتا ہے تب خاندان میں بے حد بے چینی بھی موجود رہتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو میرے بھائیو اور بہن، بطور والدین ہم آپ کے خاندان کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ آتے ہیں اور آپ کی موجودگی سے لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں اور ممی ڈیڈی کے گھر آنے کا انتظار نہیں کرتے۔ کبھی کبھار آپ کی موجودگی خاندان میں کس قدر خوشی کی لہر دوڑا دیتی ہے، جب لوگ آپ کی آمد کا انتظار نہیں کرتے بلکہ حقیقت میں آپ کے چلے جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محض اسی وقت سکھ کا سانس لے سکتے ہیں جب ڈیڈی گھر پر موجود نہیں ہوتے یا گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ہم اسی دوران گھر میں داخل ہو سکتے ہیں جب ممی گھر سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ ہم وہ سکون لا رہے ہیں جس کے بارے میں رب کائنات بات کرتا ہے۔ دوسرا آئیڈیا سکون اور محبت کا آئیڈیا، اور بالخصوص انشاءاللہ چند منٹ کے اندر اندر ہم گھریلو تشدد کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ اور اس وقت منظر عام پر آتا ہے جب خاندان کے کچھ افراد خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ جسمانی، زبانی یا جذباتی یا نفسیاتی طور پر غیر مہذب انداز میں پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگ یہ رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی روا رکھتے ہیں جن کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں اور انہیں پیٹتے ہیں، وہ انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہیں نفسیاتی فاقہ کشی کا شکار بناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فاقہ کشی محض پانی اور خوراک کی فاقہ کشی نہیں، کبھی کبھار لوگ جذباتی فاقہ کشی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس خاندان میں کوئی اچھی بات نہیں کی جاتی، خاندان کے افراد کے درمیان قرار واقعی محبت نہیں ہوتی۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، اسلام اس معاملے میں واضح وضاحت کرتا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تب عورتیں ان کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مرد ہمیں پیٹتے ہیں، یہ مرد ہمیں پیٹ رہے ہیں، آپ کے پیروکار ہمیں پیٹ رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک فعال کردار ادا کیا۔ وہ مسجد میں لوگوں کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ کچھ مرد اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں، اور میں یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے موجود ہوں۔ اس قسم کے مرد تم میں سے بہترین نہیں، وہ تم میں سے بہترین نہیں ہے، یہ حرکت مرد کو زیب نہیں دیتی، بالخصوص ایسے مرد کو جس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، یہ کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے محافظ اور اتحادی ہیں، باہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو کچھ عین انصاف ہے۔ ہم کیسے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو کچھ عین انصاف ہے جبکہ ہم اپنے ہی گھر میں انصاف نہیں لاتے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بہن کی داستان سنائی۔ آپ نے کہا کہ میرا خامد اور میں ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک شخص ایک بوڑھی عورت کو اپنی رائفل کے دستے کے ساتھ زد و کوب کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا خامد اس قدر جذباتی ہوا کہ اس نے اس منظر کی بدصورتی کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کی جانب دیکھا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم کیوں ہنس رہی ہو؟ وہی شخص جو اب رو رہا ہے گزشتہ ہفتے میں شعبہ حادثات میں تھی کیونکہ اس نے ٹھوکر مار کر میری پسلی توڑ دی تھی۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا یہ کام کر رہا ہے، تب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، لیکن یہ شخص وہی شخص ہے جس نے پچھلے ہفتے اس کی پسلی توڑ دی تھی۔ ہم نے اس پر غور کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ گھریلو تشدد کے بارے میں کچھ خیالی قصے، کبھی کبھار ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اس قدر کم وقوع پذیر ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اقوام متحدہ کا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں 40% سے زیادہ عورتیں کسی نہ کسی قسم کے گھریلو تشدد کی شکار ہیں۔ ان ممالک میں جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، مشرقی وسطی،
اور شمالی امریکہ شامل ہے۔ لہٰذا یہ شاذ و نادر ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہر 25 سیکنڈ میں ایک خاتون تشدد کا شکار بنتی ہے، یا کوئی اسے تھپڑ مار رہا ہے، یا دھکیل رہا ہے، یا اس کے منہ پر تھوک رہا ہے۔ ہر 25 سیکنڈ میں کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سب کافر ہیں؟ محض کافر ہی ایسا کرتے ہیں، اور مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ اور یہ ایک اور جھوٹ ہے۔ ہم جھوٹی اخلاقی برتری کا پرچار کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محض غیر مسلم ہی ایسا کرتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں کرتے، کوئی بھی مسلمان یہ کام نہیں کرتے۔ کسی بھی مسجد کے امام سے دریافت کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ بہت سی بہنوں کے فون آتے ہیں جنہیں ان کے خاوندوں نے پیٹا ہوتا ہے۔ اگلے دن ایک بہن میرے پاس آئی، اس کے زخم سے خون جاری تھا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ میرے خاوند نے میرے ساتھ کیا۔ اس شخص نے اسے پیٹا اور پھر اس کو بتایا کہ اگر تم نے 9/11 پر فون کیا تب تم کافروں کو بلا رہی ہو، لیکن اس کے لیے درست ہے کہ وہ اس کی پٹائی کرے۔ اس بات کو سنیں، میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دوسرا خیالی قصہ یہ کہتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ Why doesn't she just leave? They say that in the US the average is 18 to 25 years. It takes a woman who is in that type of a relationship 18 to 25 years to get out of that type of a relationship. کیونکہ کبھی کبھی لوگ خوف کی وجہ سے اسے کرتے ہیں، کبھی کبھی لوگ خاندان کی وجہ سے اسے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہنیں مسجد میں آتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ بہن تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہتی ہے کہ میرے والدین نے مجھے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اسے مت چھوڑنا، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے، اس کے ساتھ جڑی رہو، ہمارے پاس مت آنا۔ یا کبھی کبھی لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری برادری طلاق یافتہ عورت پر مہربان نہیں ہے، ہماری برادری کے لوگ ایک طلاق یافتہ عورت پر مہربان نہیں ہوتے، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ لوگ انہیں دوسرے درجے کے لوگ تصور کرتے ہیں، لہٰذا وہ کہتی ہے کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ کبھی کبھار مالی انحصار کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گی، لہٰذا میں کیا کروں گی۔ کبھی کبھار میں نفرت کرتا ہوں۔ ایک بھائی کہتا ہے جب تمہیں ٹریفک ٹکٹ ملتا ہے کیا تم اس وقت غصے نہیں ہوتے؟ ہاں میں اس وقت بھی غصہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم اس وقت بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہو جب تم اس پولیس آفیسر کے سامنے ہوتے ہو؟ تم لازماً اپنے غصے پر قابو پاتے ہو۔ اگرچہ تم اس امر پر یقین نہیں رکھتے یا رکھتے ہو کہ تم اس ٹکٹ کے مستحق نہیں تھے، اس کے باوجود تم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا بندوبست کرتے ہو، اور تم کیوں کسی سے نفرت کرنے کی بنا پر آپے سے باہر ہو جاتے ہو، جبکہ یہ فضول سا بہانہ ہے۔ اور یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ ایک مرد عورت کو پیٹ رہا ہے، یہ مردانگی ہرگز نہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی حیوان کی مانند نہ بنے، تم دن کو اپنی بیوی کو پیٹتے ہو اور رات کو اس کے ساتھ سونے کی توقع کرتے ہو۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اس قسم کا مرد انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، اسے حیوان ہونا چاہیے کیونکہ وہ ان جیسے کام کرتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اس قسم کا کام نہیں کرتا بلکہ ایک مسلمان ان کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ بھائی ایک مسلمان ایسے کام نہیں کرتا، اور زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم بطور ایک مسلم برادری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنائیں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ آئیں اور اس سماجی ناانصافی کو دیکھیں۔ ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کچھ نہیں کرتے، در حقیقت ہم اپنے گھروں میں تشدد ختم کرنے جا رہے ہیں، بچوں کے خلاف، خاوندوں کے خلاف، بیوی کے خلاف۔ ہم لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہاں موجود ہیں، لیکن اس کی بجائے ہم کیلیفورنیا سوشل سروس پر عدالت سے کئی بلاوے موصول ہو رہے ہیں کہ ہم مہربانی کر کے انہیں تمہارے پاس لائیں۔ خاوند، ماں اور باپ اپنے خاوند کے ارکان کھو رہے ہیں،
بچے لے جائے جا چکے ہیں کیونکہ انہیں ان کے گھروں میں پیٹا جاتا ہے. ثقافت ان کی تکمیل نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر واپس آتے ہیں. وہ کیسے گھر واپس آ سکتے ہیں؟ کیونکہ گھر واپس آنا غلط ہے. کیسے گھر واپس آ سکتے ہیں؟ گھریلو تقدس موجود نہیں ہے. یہ تقدس کا حامل نہیں بنتا. گھر واپس آنا غلط ہے. یہاں سب کچھ غلط ہے. یہ محض اسی طرح ہے بہنوں اور بھائیوں. ہمیں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے خاندان میں سکون لا سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوبصورت الفاظ کو سنو. انہوں نے فرمایا اے لوگو تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے ہیں. اگر آپ ایک شریف النفس انسان بننا چاہتے ہیں تب اپنی بیوی کے ساتھ نیکی کرو. اگر آپ ایک قابل احترام انسان بننا چاہتے ہیں تب اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کرو. ہمیں اپنے خاندان کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمیں سراہنے، توجہ اور شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا استقبال کرتے تھے. ان کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ایک حوالہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور حوالہ یہ بتاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. سراہنا، توجہ اور شفقت. لوگ اپنی تعریف سننے سے محبت کرتے ہیں. بنیادی تعریف سننے سے محبت کرتے ہیں. ہمارے بھائی اپنی تعریف سننے سے محبت کرتے ہیں. آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس عمل سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ جب لوگ جذباتی فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں وہ کہیں اور محبت کے لیے دیکھتے ہیں. اور جو کوئی اولین فرد انہیں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو عمدہ ہے، مہربان ہے، وہ ان کے گرویدہ بن جائیں گے. جب آپ لوگوں سے اچھی بات کہتے ہیں آپ ان کے دل جیت لیتے ہیں. لوگ آپ کی اچھی صحت کی خواہش کرتے ہیں. وہ آپ سے تحریک پانا چاہتے ہیں. وہ آپ سے حوصلہ افزائی پاتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ آئیے ہم اپنے خاندانوں کو سکون کی دولت سے مالا مال کریں. آئیے ہم اپنی برادریوں کو انصاف سے مالا مال کریں. اور آئیے ہم اپنی برادری سے ناانصافی اور گندگی کو دور کریں، کیونکہ اس کے علاوہ سب کچھ غیر اسلامی ہے. اور ایک اور حدیث بیان کرتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا اور نہ ہی کسی عورت کو مارا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہ تھا. لوگ اس سے بے حد تحریک پاتے. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. اللہ میرے ہاتھوں کو فالج زدہ کر دے قبل اس کے کہ میرا ہاتھ اپنی بیوی کو مارنے کے لیے اٹھے. ہم اس قسم کا جذبہ اہم لانا چاہتے ہیں کہ میری اچھائی کا پیمانہ یہ ہو کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ کس قدر اچھا ہوں. سبحان اللہ. اسلام نیکی اور اچھائی چاہتا ہے، حتیٰ کہ طلاق کے موقع پر بھی. اور آپ جانتے ہیں کہ طلاق کا موقع ایک بدتر موقع ہے جس پر لوگوں سے نیکی اور اچھائی کے لیے کہا جائے. اسلام خصوصی طور پر تلقین کرتا ہے کہ طلاق کے موقع پر بھی تم نیکی اور اچھائی کرو. اسلام تلقین کرتا ہے کہ اگر تم تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہو تب بہتر طور پر انہیں قائم رکھو، اور اگر تم ان تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہو تب انہیں مہذب انداز سے ختم کرو. تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ گستاخی کرو، کیونکہ یہ امر غیر اسلامی ہے، یہ غیر قانونی بھی ہے، بلکہ پیچیدگی کا حامل ہے. ایسے لوگ بھی نہیں جو مشورے کے لیے آئے تھے اور ان کے خلاف عدالتی فرمان جاری ہوا تھا. ایک بھائی 60 دن سے زائد عرصے سے جیل میں تھا. اس نے اپنی بیٹی کو پیٹا تھا. وہ اسکول جاتی ہے. کیا وقوع پذیر. She goes to school. What happened? She was crying and my father hit me. Police teachers at school are mandated by law to call. So they called the police and they said, look, we have a child who's being hit by the parent. اساتذہ کے لیے گھریلو تشدد کے بارے میں جاننا ضروری نہیں. انہیں اس شک و شبے کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ شکایت کرتا ہے تب قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ پولیس طلب کریں. انہوں نے فون کیا اور پولیس پہنچ گئی جہاں اس کا باپ کام کرتا تھا اور وہ اسے لے گئی.
اب وہ 60 دن سے جیل میں۔ any other children. پہلے سال اسے اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، Almost arrested her because کسی بھی she بچے کے failed قریب to جانے کی protect the اجازت children as the father was اس کی بیوی یعنی بچی کی ماں کو بھی پولیس نے گرفتار کیا only had کیونکہ وہ بچوں کو monitored تحفظ فراہم visitation. کرنے میں She could only ناکام see رہی تھی، children, she could only see them کیونکہ باپ 3 انہیں پیٹ رہا hours. تھا اور ماں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ Where were the children? وہ اپنے بچوں کو مل سکتی ہے لیکن وہ انہیں دن بھر محض صرف 3 گھنٹے تک مل The mother سکتی was told that she could not ہے۔ be سوال یہ ہے کہ بچے کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ Where were they? اگر باپ جیل میں ہے اور ماں دن بھر محض 3 گھنٹے تک ان کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے، تب بچے کہاں ہیں؟ Happened to be non-Muslim. اس مرحلے پر کون ان کی دیکھ بھال کر This is رہا ہے؟ serious, my brothers and انہوں نے ان بچوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر sisters. This دیا is something to remember. جو بذات خود مسلمان ہیں۔ That this has لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ مسئلہ سنجیدہ one of ہے the worst things that اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے is hit a mother. کہ اس کا آپ کے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ In the ایک بدترین کام جو آپ کرتے ہیں، ماں یا باپ کو بچوں کی موجودگی میں بھی، nothing manly or یہ محض ظلم ہے، یہ مردانگی یا انسانیت You're my نہیں۔ father, but at the same time you're hitting my mom. آپ میرے باپ ہیں I don't know. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میری والدہ کو پیٹ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں آپ سے نفرت کروں یا آپ سے محبت کروں۔ Confuse them so آپ ان کو much. اس قدر پریشان کر دیتے ہیں اور آپ انہیں جذباتی اور نفسیاتی صدمہ پہنچاتے ہیں That it makes it اور very اس difficult حد for تک these پہنچاتے children ہیں to کہ have ان بچوں any کے لیے normal life. بے حد مشکل ہوتا ہے کہ وہ نارمل زندگی گزار سکیں۔ Please remember this. برائے مہربانی یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ کریں گے، جو کچھ وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بچے اس کی نقالی کرتے ہیں۔ Not what you say. You لہٰذا برائے مہربانی میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو خاندان عطا فرمایا ہے اور اللہ آپ سب کے خاندانوں پر رحم فرمائے، اگر اللہ آپ کو ایک خاندان عطا فرماتا ہے، they copy. برائے مہربانی اپنے خاندان کی نگہداشت کریں So this اور اپنے خاندان کی نگہداشت کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ آپ انہیں بے پناہ محبت کریں۔ with a family. یہ ایک حسین تحفہ ہے جو ہم اپنی بیویوں اور اپنے خامدوں کو عطا کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی عطا کر سکتے ہیں، Please take care of اور انہیں باور کروائیں کہ ان سے محبت کی جا رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے، of your family. اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ لوگ آپ کی موجودگی سے خائف نہ ہوں، وہ آپ کے قریب رہنے کی تمنا کریں، وہ تمنا کریں کہ آپ ان کے پاس موجود رہیں۔ Send to our الحمدللہ کہ ہماری برادری میں لوگوں کی اکثریت اچھی ہے، letting them know that اور جب ہم اس قسم کے مسئلے کا تذکرہ جمعہ کے خطبہ میں کریں، treat them in ایک such بھائی a یا way بہن یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں میں اپنی بیوی کو نہیں presence, بیچتا، but they will miss it. حتیٰ کہ میں اپنے خامد والوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں I کرتا، want you to be with them. لہٰذا آپ مجھے کیوں اس قسم کا خطبہ سنا رہے ہیں؟ Let us appreciate. کیونکہ یہ وہی کچھ ہے جو کچھ ایمان والے کرتے ہیں، Alhamdulillah. ہمیشہ ایک دوسرے پر تعمیری تنقید کرتے ہیں اور کہا The majority of people. کہ بھائی یہ غلط ہے۔ And when اگر آپ ایک ایسے بھائی ہیں in Friday khutbah, a brother جو can اپنی ask, بیوی "What کو is the پیٹتا difference?" ہے، برائے مہربانی My بھائی wife. اس کام کو موقوف کر دو۔ I don't even raise my میں آپ سے voice درخواست on my کرتا ہوں، family. برائے مہربانی اس کام کو Let me ترک کر listen to something like this. در حقیقت اپنے خاندان کے پاس آج ہی واپس جائیں اور معذرت کریں اور کہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رویہ قابل قبول Be نہیں۔ critical of one another and say, اگر آپ کے "That is بچوں نے very اسے wrong." دیکھا ہے تو ان سے بھی معذرت کریں اور کہیں کہ جو کچھ باپ یا ماں کر رہی تھی وہ غلط ہے اور قابل قبول نہیں۔ I beg you, please stop. کیا ہم آج ایک نیا باپ شروع کر Your سکتے ہیں family today and apologize. اور ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، If your children کیونکہ have کچھ seen لوگ a ان moment تعلقات کے say, حوالے سے "What غیر father مہذب or ہوتے ہیں"، mother was doing is اگر wrong. آپ This بھی is not ایک ایسے ہی فرد ہیں تو برائے مہربانی امام سے ملاقات کریں، برائے مہربانی کیلیفورنیا، برائے مہربانی ہماری برادری تک رسائی حاصل کریں، People are also abused. Some اور ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقاصد دوستانہ انداز میں جگانا چاہتے ہیں۔ please come to زیادتی کرنے والے اور جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، دونوں کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد our رکھیں masajid friendly کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم۔ to the abusers. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ Oppressed or be they the oppressors. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ظلم کرنے سے روک کر اس کی مدد کر سکتے ہو، تم اسی طرح اس کی مدد کر سکتے ہو، تم اسے ظلم سے روکو۔ اور اگر آپ ایک ایسے فرد ہیں جو ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برائے مہربانی باز آ جائیں، اپنی بہتری کے لیے، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے برائے مہربانی باز آ جائیں۔ اللہ ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھے۔ Ta'ala protect all of our families, Ya Rabb al-Alameen.